ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمد للہ تعالیٰ، رب کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ مفتی صاحب آج ناظرین کرام کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، ہمارے دین اسلام کے اندر روزے کی تعریف کیا ہے، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہے۔ 5 ارکان اسلام میں ایک روزہ ہے۔ اس کی جو فرضیت ہے یہ 2 ہجری 10 شعبان المعظم میں ہوئی، یعنی اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ روزوں کی ڈیفینیشن کیا ہے اور روزوں کی تعریف کیا ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے روزوں کے متعلق جو ارشاد فرمایا، قرآن کے 2 فرامین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فرمان تو یہ ہے کہ رب جلیل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو روزے فرض کیے گئے اس کے لیے کون سے مہینے کا انتخاب ہوا اور کس مہینے میں روزے کا رکھنا فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم رمضان کا مہینہ پالو تو اب اس مہینے کے روزے رکھو۔ اب روزے کی ڈیفینیشن اور تعریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، روزہ جو ہے اصل میں اپنے آپ کو روکنا ہے، اور کتنی چیزوں سے روکنا؟ وہ 3 ہے۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، اور تیسرا عمل زوجیت ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ وقت ہے۔ اس وقت میں روکنا ہوگا، اور وہ وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، جس کا مطلب ہے کہ وقت فجر شروع ہوتا ہے، روزے کا وقت آغاز ہو چکا۔ اب غروب آفتاب، جب نماز مغرب ہم ادا کرتے ہیں تو غروب آفتاب تک جو ہے روزے کا وقت جاری رہتا ہے۔ یہ مکمل ٹائم، یہ مکمل دورانیہ روزے کا ہے، اور ان اوقات میں انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور اسی طریقے سے عمل زوجیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، روزے کے لیے نیت لازمی ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائے تو اسلام کہتا ہے یہ ہے روزہ، جس کو عربی زبان میں ہم صوم کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے کی جو نیت ہے اس کا اہل فقط مسلمان ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان نیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں رب کے فضل و کرم سے قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم وہ روزہ رکھتا ہے رمضان مبارک کا، جیسے ہندو رکھتا ہے، عیسائی رکھتا ہے، کرسچن رکھتا ہے، تو یاد رکھیے گا چونکہ وہ نیت کا اہل نہیں، اس بنا پر اس کا روزہ عند الشرع اور عند اللہ وہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزے کا اہل مسلمان ہے، مسلمان روزہ رکھے گا، اور جب وہ روزہ رکھے گا تو اسے شریعت میں روزہ کہا جائے گا، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی اچھے اعمال ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال غیر مسلم کرتا ہے تو رب کا نظام یہ ہے کہ آخرت و متقین کے لیے، اس لیے ہم پڑھتے بھی ہیں والعاقبۃ للمتقین، جس کا مطلب یہی ہوا کہ آخرت اور عاقبت یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ لیکن اب جو غیر مسلم نے اچھے عمل کیے تو اس کے بارے میں رب کا نظام یہ ہے، نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کے بدلے میں نعمتیں عطا کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے جو نیک عمل کرتا ہے اس کا عوض اور صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے روزے کی نیت کا وقت کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ نیت یہ ذہن میں رکھیے گا، جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اس سے قبل جو غروب آفتاب ہے یہ نیت کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ وقت کب تک ہے؟ جس دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کے نصف النہار شرعی، اس کو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں وقت زوال، تو وقت زوال سے پہلے یہ سارا دورانیہ یہ وقت نیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں جب بھی وہ نیت کرے گا اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان اوقات میں
جب وہ نیت کرے گا تو وہ نیت عند اللہ معتبر ہوگی. یہ اس صورت میں ہوگا کہ وقت روزہ میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو منافل صوم ہے, جیسے کھا لیا پی لیا, تو اب اس صورت میں روزہ نہیں ہوگا. میں اسے مثال کے ذریعے آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے اب پہلا روزہ ہوگا, اب انشاءاللہ پہلا روزہ ہم رکھیں گے اس رمضان المبارک کا, تو اس کا جو وقت روزہ ہے یہ کل غروب آفتاب سے شروع ہو چکا تھا, اور اب کب تک رہے گا؟ اب رہے گا, اب جو روزہ ہم رکھیں گے اس کے نصف النہار شرعی سے قبل تک. یہ اب جو دورانیہ ہے یہ وقت نیت ہے, اس میں جب بھی نیت کرے گا روزہ ہو جائے گا. لیکن میں نے یہ بتلایا کہ وقت روزہ میں کوئی منافل صوم کو چیز نہ پایا جائے. مثال کے طور پر آج صبح 8 بجے اب وہ کھا لیتا ہے, تو کھانا جو ہے یہ منافل صوم ہے, یعنی ظاہر بات ہے کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر وہ نیت کرتا ہے تو یہ نیت معتبر نہیں. لیکن اگر اپنے آپ کو منافل صوم, یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حالت روزہ میں ان سے پرہیز کیا جائے, اگر وہ وقت روزہ میں پایا گیا اور اب نیت کرتا ہے تو وہ نیت معتبر نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, نیت تو اصل میں قلبی ارادے کا نام ہے. جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے وقت سحر میں, اور اس وقت میں اگر کوئی صرف اتنی نیت کر لے قلب کے اندر کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اب یہ اگر پختہ ارادہ پایا گیا تو فقط یہ پختہ ارادہ ہی روزہ ہے. بلکہ علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ ہم جو سحر کرتے, سحری کھاتے ہیں, تو سحری کھانا یہ خود بھی نیت ہے, بشرطے کہ اس وقت دل میں یہ نہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا. اگر یہ ہوگا تو پھر سحری کھانا نیت نہیں. لیکن اگر خالی ذہن ہے اور سحری کھا لیتا ہے تو اس صورت میں سحری کا کھانا بھی نیت کہلائے گا. تو بہرحال اس طریقے سے نیت ہو سکتی ہے. جو عربی زبان میں نیت کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان, عربی زبان میں کرتے ہیں تو اس طریقے سے بھی نیت ہو سکتی ہے, اردو زبان میں بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں نہ ہو اور قلب میں بس پختہ ارادہ ہے روزہ رکھنے کا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ بھی نیت ہے, اور اس سے انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے پاس کچھ آڈیو کال موصول ہوئی ہے, آئیے آڈیو کال سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرا نام محمد عامر ہے, میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں. جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص حالت روزہ میں ہے اور سگریٹ پی رہا ہے تو علماء نے کتابوں میں لکھا, صد الشریف بدو طریقہ نے بہار شریف کے اندر بھی اسے درج کیا, اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا, بعض لوگ بڑے عادی ہیں سگریٹ کے. ویسے سگریٹ جو جان لیوا ہے اور انسان کو یہ سمجھے کہ ایذا دیتی ہے, جسم کو گلا دیتی ہے, بلکہ طب یہ کہتی ہے کہ اس کی عمر عادی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے مسلمان برادران کو سگریٹ کے پینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور حالت روزہ میں اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور سوال میرے پاس موجود ہے آڈیو کال کی صورت میں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص حالت روزہ میں ہے اور اسے احتلام ہو گیا, احتلام کہتے ہیں بدخوابی کو, تو اگر احتلام ہو گیا, چونکہ اس پر انسان کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا اور احتلام ہونے پر گناہ بھی نہیں ہے, اور یہ نظام قدرت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, انسان اسی چیز کا مکلف ہے جو اس کے اختیار میں ہے, تو احتلام اس کے اختیار میں نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. اور اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, روزہ فاسد نہیں ہوگا.